بسم اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرم النار على كل حين لين سهل قریب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، سورۃ فرقان کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حبان، امام بہقی، امام حاکم، ان تمام محدثین نے بسند صحیح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام کا ایک مزاج ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان بتکلف زندگی گزارنے کے بجائے بالکل سیدھی سادگی کی زندگی گزارے. یہ اسلام کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور یہی اخلاق کا سب سے بڑا تقاضا ہے. کیوں؟ انسان سب کے ساتھ گھل مل کر کے سادگی کی زندگی وہ گزارے گا جس کا دل کینہ، کپٹ اور تکبر سے پاک ہو. جس کے دل میں کبر اور غرور ذرا سا ہوگا، وہ کبھی بھی عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور سادگی کبھی وہ پسند نہیں کرتا. ذرا سوچو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو سادگی، بے کوئی تکلفات نہیں، نہ کبر نہ غرور، اس قسم کی زندگی نبی علیہ السلام کو کتنی پیاری، اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب زندگی ہے. بس ایک چیز ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور آپ کی باتوں پر ہم کچھ غور و فکر کریں گے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ کہ یہ لیبر قسم کے محنت مزدوری کرنے والے ہمارے غلام، بالکل تھرڈ کلاس کے لوگ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا ہماری بڑی انسلٹ اور بڑی کیا ہے، توہین ہے. دیکھا، اللہ اکبر، یہ بڑی انسلٹ ہماری ہے. ہمارے یہاں کام کرنے والے بھی وہیں بیٹھے اور آپ کے پاس، میں بھی وہی آپ کے پاس آ کے بیٹھوں. یہ بڑی توہین کی بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. حالانکہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں تھی، کبر اور غرور سے بھری ہوئی بات یہ تھی. نبی علیہ السلام بھی سوچتے ہیں کہ بات ایک تک معقول ہے. کیوں؟ یہ لوگ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ غریب لوگ نہ رہیں، یہ کسی وقت اگر بیٹھ جائیں تو ممکن ہے ان میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو ایک بڑا آدمی مسلمان ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ آیت نازل کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے ہمارے نبی، آپ صبح اپنے آپ کو ان سے جوڑ رکھیں، ان کی فکر زیادہ کریں، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، خبردار یہ بیچارے غریب مسکین جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو کبھی جھڑک کر کے دور اپنے سے نہ کریں. اللہ رب العالمین کی ہاں ایک محبوب عمل. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ، امام مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، حضرت معاذ بن جبل خاص طور سے
انسان دین کے کام کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے، لوگوں کے درد فکر رکھنے والوں کو ضرور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بھی ان کو بڑا بنائے لیکن وہ لوگوں میں اپنا بڑاپن ظاہر نہ کریں۔ معاذ ابن جبل کا کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے، کوئی معمولی مقام نہیں۔ صحابی کرام سب سے بڑے عالم جن کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ معاذ ابن جبل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لوگوں میرے بھائی یہ جو معاذ ہیں یہ ایک امتی نہیں بلکہ پوری ایک امت کا مقام و درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نبی علیہ السلام جب ان کو یمن کا داعی، یمن کا مبلغ، یمن کا قاضی، یمن کا گورنر سارے پاور دے کر کے بھیج رہے تھے تو آپ نے جہاں بڑی نصیحت کی تھی، ایک بڑی عظیم الشان نصیحت تھی، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ خبردار، آپ کو تمہیں اللہ نے بہت بڑا علم دیا۔ اب ان کے علم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک تخت، ایک تاج، ایک اسٹیج بنائے گا اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے صبح تک جتنے علماء ہیں، علماء ربانی، سب کو اللہ ایک میدان میں بیٹھائے گا۔ وہ تخت اور تاج خالی ہوگا، سارے علماء جب بیٹھ جائیں گے اولین و آخرین تو اللہ تعالیٰ معاذ ابن جبل کو بلائے گا اور اس تخت پر بیٹھا کر کے تاج پہنائے گا اور کہا گا یہ استاد العلماء ہے۔ کتنا اونچا مقام! معاذ اللہ نے تم کو بہت دیا ہے، ہم تمہیں یمن کا داعی، مبلغ، قاضی، گورنر، مفتی، مربی بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، کیا؟ ایاک والتنعم، بڑی ٹیپ ٹاپ ناز نخرے کی اور تکلفات سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایسے نہ رہنا کہ ہاں پبلک تمہارے پاس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ کیوں؟ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ ناز نخرے والے، کبر و غرور والے نہیں، بڑے سیدھے سادے ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم سب کو نصیب کر دے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ فرقان کی آیت دوستو جو میں نے پڑھی ہے، آخری رکوع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں سے آخری سورت تک قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونَ لِزَامًا، اس سے پہلے پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے، ولی اولیاء اللہ، صالحین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی کچھ علامات اور صفات بیان کی۔ تہجد گزاری، اللہ تعالیٰ کے راہ میں سب کا خیرات کرنا، شب بیداری، ہر قسم کے منکرات برائیوں سے بچنا، لیکن ساری صفات اللہ نے جو بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی صفات کیا ہے؟ وعباد الرحمن، اس آیت سے عباد الرحمن، رحمان کے بندے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کس کی طرف منسوب کر لے؟ اپنی طرف، رحمان کے بندے، یعنی میرے بندے۔ میرے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی علامت۔ اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے وہ ہیں جنت میں جانے والے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو کبر غرور، اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ نہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، پہلی خوبی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہی وقار کے ساتھ، کپڑے قیمتی نہ بھی ہوں لیکن صاف ستھرے رہتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، ادھر ادھر تاک جھانک نہیں لگاتے، ہاں کسی کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں کہ
کسی کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں، بڑے وقار کے ساتھ معلوم پڑتا ہے کہ ہاں کوئی شریف انسان جا رہا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کے ولی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے دیکھنے والوں کو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر کے گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو، جرات نہ ہو، ان کے گفتار ان کے کردار کو دیکھ کر کے رشک کرے کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسا موقع مل جاتا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہوئے کسی سے ٹکر ہو گئی تو کھڑے ہو کر کے لڑنے نہیں لگتے، جیسے عام طور پر دستور ہے، بے آنکھیں نہیں تیری، یہی کرتے ہیں نا ہم۔ انسان چل رہا ہے لیکن کوئی گاڑی آئی اس پر بھی ٹھک کے مارتے ہوا نکل گیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار نہیں۔ کیسا ہے؟ نگاہ نیچی، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ چلتا ہوا گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کبھی جہالت کرنے والے نادانوں سے ان کی کوئی جھڑپ ہو جائے، کوئی معاملہ آ جائے تو ان کھڑے ہو کر کے ان سے لڑنے، ان کے منہ لگنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اس کے بعد وہ گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر پیدا ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جو میں نے پڑھی، کتنا اونچا مقام ہے اس چیز کا۔ آپ نے فرمایا تحرم علی النار اربع، تحرم علی النار، جہنم کی آگ پر حرام ہو گئی ہے، کر دیا ہے اللہ، تحرم علی النار۔ ایک ہے کہ لوگوں، ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ حرام نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، آگ کو حرام قرار دیا کہ خبردار ان بندوں کو جلانا، ان کو قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے بنا دے۔ وہ کون ہے؟ ہر وہ انسان جس کے اندر 4 خوبیاں ہو، 4 خوبیاں، کل ہین لین سہل قریب۔ جس انسان نے اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس کے اوپر حرام کرا دیا۔ نمبر 1 کل ہین، پہلی خوبی کیا؟ ہین ہو۔ ہین وہی جس کا تذکرہ کیا کہ تواضع، کتنا بڑا بھی اللہ تعالیٰ بنا دے لیکن بڑا ہے، لیکن بڑا پن اپنے اندر آنے نہیں دیتا۔ سادہ، ہر تکلفات سے بری، کبر و غرور سے آزاد، کسی نے کچھ کہہ دیا تحمل بردباری صبر سے کام لیتا ہے، چلتے پھرتے لڑنے نہیں لگتا، کسی نے زیادتی کر دیا درگزر کر دیتا ہے، کھڑے ہو کر کے بدلہ نہیں لینے لگتا۔ یہ سب سے پہلا انسان ہے کل ہین۔ یہی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ نمبر 2 لین، ہین، اور دوسری خوبی کیا ہے؟ لین۔ لین کیا ہے میرے بھائیوں؟ انسان نرم دل ہے، نرم دل، نرم مزاج، نرم طبیعت، نرم زبان، یعنی انسان ہر قسم کے سختی سے پاک، قساوت قلبی سے پاک ہے۔
نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر پوچھا، فرمایا الا سن لو ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، لوگوں اپنے دلوں کو نرم رکھو، نرم بنانے کی کوشش کرو. الا میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا، ان ابعد الناس من اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے زیادہ دور اپنی رحمتوں سے اس انسان کو رکھے گا جس کا دل سخت ہوا کرتا ہے. اب دل کو سخت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ بہت ہیں. ان میں ایک چیز ابھی بتا دیں جو آج بڑی عام ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. اے لوگوں، اللہ کی دی ہوئی زبان کو ذکر الہی کے علاوہ صرف ضرورت کے لیے استعمال کرو، بلا ضرورت استعمال نہیں کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زبان، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، اگر ذکر الہی اور اچھے کاموں کے علاوہ وقولوا للناس حسنا، اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان کو ذکر الہی اور ضرورت میں استعمال کرنے کے بجائے بہت زیادہ فضول میں استعمال کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا. کیسی خطرناک تھا. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ کثرۃ للقلب. اے لوگو، اب بہت کثرت سے بلا وجہ زبان استعمال کرنا یہ سخت دلی کا سبب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کے دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز اور سب سے بڑی وجہ بیان کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نرم دل، نرم زبان، نرم مزاج اور نرم زبان بنایا تھا. سورہ آل عمران کی آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے ہمارے نبی، اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی نرم پیدا ہوئے. اللہ نے اپنا فضل و کرم آپ پر کیا کہ لوگوں کے لیے آپ کو کیا بنا دیا؟ نرم دل ہیں، نرم زبان ہیں، نرم مزاج ہیں. سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العالمین کیا ہے خوبی بڑی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد زبان، سخت دل، سخت مزاج، سخت زبان ہوتے تو سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے اب تک دوڑ چا چکے ہوتے. اسی لیے میرے بھائیوں، ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یبغض کل جادری جواد سخاب فی الاسواق. 5 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتے ہیں. 5 قسم کے لوگ اللہ ان سے بے انتہا بغض یعنی نفرت اور ان سے بہت ہی زیادہ ناراض رہتے ہیں، بڑی نفرت کرتے ہیں. ان 5 میں سے کیا ہے؟ الفظ الغلیظ، بد زبان، سخت دل، سخت مزاج، سخت زبان. ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، ایسے انسانوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں. نمبر 3 کل حین لین. نمبر 3 سہلین، بہت ہی سہل ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتایا، ایسا زیادہ اللہ نے ان کو سہل بنایا. کل سہلین، بڑا سہل ہے. کیا مطلب ہے؟ ایسے بااخلاق، ایسے صبر و تحمل والا انسان ہے کہ اگر کسی کو ملنا ہو، کسی کو پوچھنا ہو، کسی سے کچھ اپنا کام ہو، کوئی ضرورت ہے تو نہایت آسانی سے وہ لوگوں سے مل لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ مل لیتا ہے. اس سے ملنا کوئی مشکل نہیں ہے. سلام کر لینا،
اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دینا، اپنی مشکلات کو پیش کر دینا، کوئی مشکل کوئی دشواری نہیں ہے، سہل ہے، یہی وہ چیز ہے، لین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا، اے لوگو خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمر شرہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے لوگ ہر وقت خیر کی توقع رکھتے ہوں اور اپنا خیر کا مسئلہ حل کر لیتے ہوں۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس سے لوگ ہمیشہ شر کی امید رکھتے ہوں اور خیر کی امید نہ ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں، جب میری پھوپھی پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائی گئی، گرفتار ہوئی میری پھوپھی اور پکڑ کے لائی گئی، پالو نہیں مسلمان ہمیں کہاں پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں پہنچی ایک ایسے جگہ پہنچی جہاں ایک نورانی چہرے والا ہے اور اس کے راستہ پکڑ کے جا رہا ہے ایک عورت پھٹے پرانے کپڑے میں، معمولی قسم کی عورت بچے کو لے کے جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ دیا، وہ شخص رک گیا، اور جب تک عورت اپنا مسئلہ حل نہیں کر لی، خود جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تب تک وہ نورانی چہرے والا انسان اپنے سے ہٹا نہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہی رسول اللہ ہے جن کے پاس تم کو ہم پکڑ کے لائے۔ کہتی اللہ کی قسم، صرف آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے میں سمجھا یہ رسول ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں، یہ نہ کیسر ہے، نہ کسرا ہے، نہ کہیں کا مہاراجا ہے، نہ کہیں کسی ملک کا صدر ہے، یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اتنے اخلاق والا دنیا کا کوئی بادشاہ اتنا نرم دل، اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ کہا بس وہیں دیکھتے ہی ایمان ہمارے دل میں، پھر فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان ہو کی گئی۔ جب پہنچی تو اللہ سے پوچھا ہاں کون ہو؟ کہا بس میں کیا بتاؤں، میں اس وقت سہارا ہوں، گھر دور ہے اور ہمارے ذمہ دار ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے احسان کیا، جانے کے بعد اپنے پورے گاؤں کے لوگوں کو بلائی، اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا تم ان سے بھاگتے ہو جن سے جیسا نرم انسان کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بھاگ رہے ہو جن سے زیادہ شریف، تواضع انکساری کرنا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا، جن سے زیادہ کوئی کائنات میں اور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو لین بنائے، ہین لین اور سہل۔ کیا ہے؟ سہل۔ اور اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، کسی سے لینا ہے تو لینے میں بھی کیا کہتے ہیں وہ سہل ہے، اور کسی کو دینا ہے تو دینے میں بھی کیا ہے وہ سارا مسئلہ یہاں آ کے رک جاتا ہے۔ جب لینا ہے جب بھی غصے میں، اور دینا ہے تو آج نہیں کل آنا، اتنا آدمی اس کو تنگ کرتا ہے کہ آنا جانا طلب کرنا ہی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بعد نے فرمایا وہ انسان نرم ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے نہ کسی کو پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ رحم اللہ عبداً سمحاً، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ اس بندے پر ہمیشہ کھلا رکھے جو لیتا ہے تو نرمی سے لیتا ہے، اور دینے کی باری آتا ہے تو تنگ نہیں کرتا، آسانی سے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ایک خوبی پیدا ہو جائے۔ نمبر 4 قریب۔ کیا ہے؟ قریب۔ ہمیشہ اپنے گفتار، اپنے کردار
اپنے اخلاق، اپنے چال چلن، اپنی امانت، اپنی دیانت، اپنی تقوی اور ورع سے اپنا ایسا ریکارڈ بنا رکھا ہے کہ ہر انسان اس کے قریب ہے. کیا ہے؟ قریب ہے. ہر آدمی اس سے محبت کرنے والا ہے. اور کیا ہے؟ کہیں کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ چھوٹا سے چھوٹا انسان بھی کسی پریشانی میں ہے تو اس کے قریب پہنچ کر کے اس کی تعزیت، اس کی حوصلہ افزائی، اس کی ہمت افزائی بھی کرتا ہے. یہ نہیں سوتا بڑا چھوٹا ہے، ہم اس کے پاس کیسے جائیں، ہمارے جانے سے ہماری عزت. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 ہیں جن کے اوپر آگ حرام ہے. یہی وہ چیز ہے دوستو جس کو اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میں بیان کیا ہے کہ نہایت ہین ہے، آسان ہے، سہل ہے، نرم اخلاق ہے، نرم زبان ہے، چلنے میں تواضع انکساری کرنے. کتنا بھی بڑا بنایا لیکن اس کے اندر بڑا پر نہیں آتا. سنن ترمذی کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو تمہیں بتاتا ہوں، خوب اچھی طرح سے یاد رکھنا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا؟ آن نے فرمایا اللہ اکبر، ما تواضع عبد للہ، ایک آدمی کو اللہ کتنا بھی بڑا بنا دیتا ہے لیکن تواضع اختیار کرتا ہے، جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اتنا بنتا ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کی عزت اور بڑھا دے. جتنا تواضع، فروتنی، عاجزی اختیار کر، جتنا چھوٹا بنتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ بڑا. نمبر 2 ما نقص مال من صدقۃ، لوگ سمجھتے ہیں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے. نمبر 3 میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی نے سامنے والے کو معاف کر دیا تو معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا. آن میں 3 چیزیں ہیں اور میں قسم کھا کے تم کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے، یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.